یہ لمحہ تاریخ کے ان نازک موڑوں میں سے ایک محسوس ہوتا ہے جب بظاہر الفاظ سفارتکاری کے قریب ہوتے ہیں مگر لہجہ جنگ کا سنائی دیتا ہے، اور یہی تضاد موجودہ بحران کو غیر معمولی بنا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے اپنے شہریوں کو فوری طور پہ ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے اور خبردار کر دیا ہے کہ چند گھنٹوں بعد انخلا ممکن بھی نہ رہے، جبکہ دوسری طرف عالمی سفارتکاری حلقوں میں مذاکرات کے جاری رہنے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، اور یہی وہ متضاد تصاویر ہے جو اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ انتباہ محض ایک رسمی سفارتی پیغام نہیں بلکہ اس قسم کے بیانات عام طور پہ خفیہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں کو کسی ملک سے نکلنے کا حکم بغیر ٹھوس خدشے کے جاری نہیں کرتی، خاص طور پہ تب جب یہ حکم فوری نوعیت کا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خطرہ نظری نہیں بلکہ ممکنہ طور پہ عملی مرحلے کے قریب سمجھا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپی حلقے اس بیان کو معمول کا سفارتی مشورہ نہیں بلکہ ایک سیکیورٹی الارم قرار دے رہے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے امریکی میڈیا رپورٹس ایک اور زاویہ سامنے لا رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی ہے، حملہ چند دنوں میں ممکن ہے، مگر اسی سانس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا، اور یہی وہ تضاد ہے جو عالمی مبصرین کو سب سے زیادہ الجھا رہا ہے، کیونکہ اگر فیصلہ نہیں ہوا تو تیاریاں کیوں مکمل، اور اگر تیاریاں مکمل ہیں تو پھر فیصلہ کیوں مؤخر ہے۔ اسرائیل کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ کیا گیا ہے اور شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں، جو اس منظرنامے کو مزید سنگین بنا دی، کیونکہ ایسا الرٹ صرف اسی وقت جاری کیا جاتا ہے جب خطرہ نظریاتی نہ رہے بلکہ عملی امکان میں بدلنے لگے، اور یہی وجہ ہے کہ تل ابیب کے اندرونی سیکیورٹی ادارے اس صورتحال کو ممکنہ جنگی مرحلے کی ابتدائی کیفیت قرار دے رہے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کی طرف سے ایشیس کو دی گئی بریفنگ اس تصویر کو اور واضح کرتی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کارروائی ہوئی تو وہ محدود حملہ نہیں بلکہ ہفتوں پر مشتمل مہم ہوگی، یعنی یہ کوئی علامتی یا وارننگ سٹرائک نہیں بلکہ مکمل عسکری آپریشن ہوگا جس کا ہدف صرف فوجی تنصیبات نہیں بلکہ جوہری اور میزائل ڈھانچہ بھی ہوگا، اور اس قسم کی کارروائی دراصل جنگ اور مہم کے درمیان کی سرحد کو مٹا دیتی۔ یہاں ایک اور اہم کردار لنڈسے گراہم کا ہے، جنہوں نے کھلے لفظوں میں کہا کہ حملہ چند ہفتوں کے فاصلے پر ہوگا، اور جب کسی سینیٹر کی زبان سے اس نوعیت کا بیان آئے تو اسے ذاتی رائے نہیں سمجھتے، پالیسی اشارہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ایسے بیانات اکثر پس منظر میں جاری حکومتی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ مگر اسی ماحول میں سفارتکاری کی ایک متوازی کہانی بھی چل رہی ہے، کیونکہ جنیوا میں امریکی نمائندوں جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف کی ملاقات ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ہوئی، جہاں دونوں فریقوں نے پیش رفت کا عندیہ دیا، حالانکہ اسی وقت امریکی حکام یہ بھی مان رہے ہیں کہ اختلافات اب بھی گہرے ہیں اور بہت سی ڈونلڈ ٹرمپ کی ریڈ لائنز ایران ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بیک وقت دو راستوں پہ چلنے والی حکمت عملی ہے، دراصل جدید عالمی سیاست کا مانوس طریقہ جسے ماہرین ڈوئل ٹریک پریشر کہتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ میں مذاکرات، دوسرے ہاتھ میں طاقت کا اشارہ، تاکہ مخالف فریق پہ نفسیاتی دباؤ برقرار رہے، اور موجودہ منظرنامہ اس حکمت عملی کی ایک کلاسیکل مثال دکھائی دیتا ہے۔ واشنگٹن کے اندرونی حلقوں سے آنے والے اشارے بتاتے ہیں کہ فیصلہ سازی ابھی جاری ہے اور مختلف عسکری و سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ خود بھی مکمل یقین کی حالت میں نہیں ہے بلکہ حساب کتاب کے مرحلے میں ہے، کیونکہ کسی بڑے حملے کا فیصلہ صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی، سفارتی اور علاقائی رد عمل کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ پھر اسی تناظر میں تہران کا موقف بھی اہم ہے، جہاں حکام مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ معاہدے کے لیے تیار ہیں بشرط یہ کہ پابندیاں اٹھائی جائیں، یعنی ایران کھلے دروازے کی پالیسی دکھا رہا ہے مگر اپنی بنیادی شرائط پر، اور یہی نقطہ اصل تعطل کی جڑ ہے، کیونکہ واشنگٹن کی ریڈ لائن اور تہران کی ریڈ لائن ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مذاکرات اور جنگی تیاریاں بیک وقت چل رہی ہوں تو اس کا مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو آخری لمحے تک پرکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ریاست جنگ کو پہلا انتخاب نہیں بناتی بلکہ اسے آخری آپشن کے طور پہ دیکھتی ہے، مگر جب تیاریاں مکمل ہو جائیں تو پھر فاصلہ صرف فیصلے کا رہ جاتا ہے۔ عالمی مبصرین کے مطابق اس وقت سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں بلکہ یہ ہے کہ فیصلہ کب ہوگا، کیونکہ میدان، منصوبے اور بیانی یہ سب تیار دکھائی دیتے ہیں، اور جب حالات اس مرحلے تک پہنچ جائیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بڑے تصادم کا آغاز بن سکتا ہے۔ یہ کہانی کسی ایک خبر سے شروع نہیں ہوئی، یہ طاقت، خدشے اور حساب کتاب کے اس لمحے سے شروع ہوئی ہے جب دنیا کی دو بڑی قوتیں ایک دوسرے کو دیکھ تو رہی ہیں مگر فیصلہ ابھی پردے میں ہے۔ امریکی میڈیا کی تازہ رپورٹس نے عالمی سفارتی حلقوں میں ہلچل مچائی ہوئی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ اس ہفتے کے اختتام تک ایران پہ حملے کے امکان پہ سنجیدگی سے غور کر رہا ہے، مگر پھر جب آپ یہ کہہ دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ حتمی حکم نہیں دے رہے تو یہ وہ نقطہ ہے جہاں عالمی سیاست کی سب سے حساس بساط بچھی ہوئی ہے۔ فیصلہ مؤخر ہو مگر تیاری مکمل ہو تو میز پر موجود ہر آپشن زندہ ہے۔ اب سوال یہ کہ فیصلہ نہیں ہے تو پھر اتنی تیاری کیوں؟
اس کا جواب اب دیتا ہوں۔ یہ عسکری حکمت عملی کے بنیادی اصول میں جسے پری ایمپٹیو ریڈنس کہا جاتا ہے، یہ فیصلہ آنے سے پہلے میدان میں اترنے والا ہے۔ یعنی امریکی عسکری ذرائع کے مطابق خطے میں تعینات فورسز کو ہائی الرٹ پہ رکھا گیا ہے، بحری بیڑے اپنی پوزیشن ایڈجسٹ کر چکے ہیں، فضائی بیسز پہ اضافی ایندھن اور اسلحہ پہنچایا جا چکا ہے، انٹیلیجنس سیٹلائٹس مسلسل ایرانی تنصیبات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں جنگ شروع نہیں ہوتی مگر جنگ کا امکان خود ایک ہتھیار بن جاتا ہے، کیونکہ صرف تیاری دکھا کے بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ امریکی فیصلہ سازی کا طریقہ کار سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی بڑے حملے سے پہلے پینٹاگن، CIA، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، نیشنل سیکیورٹی کونسل اپنی رپورٹس پیش کرتے ہیں۔ فوجی ماہرین اہداف دیتے ہیں، رد عمل اور نقصانات کا حساب لگاتے ہیں۔ سفارتی ٹیم اتحادیوں کا رد عمل دیکھتی ہے، سیاسی مشیر اس کے اندرونی اثرات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ صدر کافی وقت سوچنے میں گزار رہے ہیں، کیونکہ ایک حملہ صرف میزائل چلانے کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد آنے والی زنجیر نما رد عمل کا بھی حساب لگانا پڑے گا۔ دوسری طرف ایران خاموش بیٹھنے والا ملک نہیں ہے۔ پچھلے برسوں میں اور بالخصوص 12 روزہ جنگ کے بعد اس نے اپنی دفاعی حکمت عملی کو روایتی فوجی طاقت کی بجائے غیر متوازن جنگی ماڈل پہ منتقل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھی جنگ کی بجائے ایسی صلاحیتیں بڑھا رہا ہے جو بڑے دشمن کو بھی نقصان پہنچا سکے۔ اب 12 روزہ جنگ میں بہت سارے عناصر کی نشاندہی ہوئی، ان کو پکڑا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، تو اب ایران کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے جو اس 12 روزہ جنگ سے پہلے موجود تھی۔ اب ان کو نہیں معلوم کہ اس کے پاس مختصر، درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کتنے موجود ہیں، کتنے اس نے بڑھا لیے، جن میں کچھ ایسے بھی ہیں جو زیر زمین سائلوں سے لانچ ہوتے ہیں۔ زیر زمین لانچنگ پیڈز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر دشمن پہلے حملے میں فضائی اڈے تباہ بھی کر دے تو میزائل صلاحیت برقرار رہے۔ ایرانی فوج نے پچھلے 2 برسوں میں اپنے میزائل بیسز کو پہاڑوں کے اندر منتقل کرنے، موبائل لانچر گاڑیاں بڑھانے، ڈمی لانچ سائٹس بنانے پہ خاص توجہ دی ہے۔ ڈمی سائٹس دشمن کو گمراہ کرتی ہیں کیونکہ سیٹلائٹ تصاویر میں اصل اور جعلی تنصیب میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنے ڈرون پروگرام کو بھی غیر معمولی حد تک وسعت دی ہے۔ کم لاگت مگر طویل رینج ڈرون کسی بھی بڑے حملہ آور کے لیے مستقل خطرہ بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ ریڈار سے بچ کے اپنے اہداف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی رفتار بہت سلو ہوتی ہے۔ خطے کی جغرافیائی حقیقت بھی عام ہے، خلیج کا علاقہ دنیا کی توانائی سپلائی کا مرکز ہے۔ اگر وہاں جنگ چھڑے تو صرف 2 ملک نہیں بلکہ عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ اسی لیے امریکی حکمت عملی ہمیشہ یہ رہی کہ اگر حملہ ہو بھی تو محدود ہو، مخصوص اہداف تک ہو، جنگ میں تبدیل نہ ہو۔ مگر تاریخ بتاتی ہے محدود حملے اکثر محدود رد عمل کو جنم دیتے ہیں۔ عراق، افغانستان اور شام کی مثالیں یہی دکھائی دیتی ہیں کہ ایک کارروائی کئی برسوں کی کشیدگی میں بدل گئی۔ ایران نے ممکنہ حملے کے جواب کے لیے لامحدود رد عمل ماڈل تیار کیا ہوا ہے۔ پہلی سطح فوری عسکری رد عمل کی ہے جس میں میزائل یا ڈرون حملے شامل ہوں گے۔ دوسری لیئر علاقائی اتحادی گروپس کے ذریعے دباؤ بڑھانے کی ہے۔ تیسری لیئر اقتصادی اور بحری راستوں کو متاثر کرنے کی ہے، خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز کو، جہاں سے دنیا کی تیل کا 5واں حصہ گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ متاثر ہوا تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان تک جائیں گی، اور ابھی وہ رشیا کے ساتھ اسی جگہ کے اوپر اپنی بحری مشقیں کر رہا ہے۔ ایک اور اہم پہلو ہے جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں، معلومات سے بھی لڑی جاتی ہے۔ افواہ، لیک، میڈیا بریفنگ، نامعلوم ذرائع کے حوالے سے آنے والی خبریں خود ایک نفسیاتی محاذ ہوتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں مختلف خطوں سے متعلق کئی ایسی خبریں گردش کرتی رہی ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ اس لیے ٹھوس معلومات کی تصدیق سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ غیر مصدقہ خبر کبھی کبھی حقیقی بحران پیدا کرتی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹ میں یہ جملہ خاص توجہ طلب ہے کہ فوجی اہلکار کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ عسکری زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے آپریشنل پلان فائنل ہو چکا، اہداف منتخب ہو چکے، لاجسٹک سپورٹ پہنچ چکی، صرف سیاسی گرین سگنل باقی ہے۔ یعنی فیصلہ اگر ہو جائے تو کارروائی میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سفارتکاری آخری کوشش کرتی ہے، کیونکہ جب فوج تیار ہو جائے تو مذاکرات کی گھڑی تیزی سے ختم ہونے لگتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا واقعی حملہ ہوگا یا یہ صرف دباؤ کی حکمت عملی ہے؟ اس کا جواب ماضی کے پیٹرن کے اندر چھپا ہوا ہے کہ جب بھی کسی بڑے آپریشن کا ارادہ کیا گیا، اس سے پہلے خطے میں فوجی نقل و حرکت بڑھائی گئی، اتحادیوں کو اعتماد میں لیا گیا، میڈیا میں اشارے دیے گئے، ہر بار حملہ نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ یہی تیاری مخالف فریق کو مذاکرات پہ آمادہ کرنے کے لیے کی گئی۔ اس لیے موجودہ صورتحال کو صرف جنگ کا پیش خیمہ سمجھنا جلد بازی ہے، مگر اسے معمولی خبر سمجھنا بھی غلط ہے۔ ایران کی قیادت یہ جانتی ہے کہ براہ راست جنگ اس کے لیے مہنگی ثابت ہو سکتی ہے، اس کے لیے اس کی حکمت عملی دفاعی مزاحمت پہ مبنی ہے۔ اس کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ حملہ تو آپ کا آسان ہوگا مگر پھر اس کے نتائج آسان نہیں ہوں گے۔ یہی توازن دراصل بڑی طاقتوں کے درمیان اصل رکاوٹ ہے، کیونکہ جب دونوں طرف نقصان کا خدشہ برابر ہو تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عالمی سطح پہ اتحادی ممالک کی پوزیشن اس معاملے کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ کچھ ممالک ممکنہ کارروائی کی حمایت کریں گے، کچھ مخالفت کریں گے، کچھ غیر جانبدار رہنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سفارتی تقسیم کسی بھی عسکری قدم کے اثرات کو کئی گنا بڑھائے گی۔ مالیاتی منڈیاں، تیل کی قیمتیں، کرنسی ریٹ، سٹاک مارکیٹس، سب ایک فیصلے کے منتظر ہوں گے
لیکن اس پوری صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، مگر اس کا امکان عالمی سیاست کا مرکزی موضوع ہے۔ امریکی تیاری مکمل ہے، ایرانی دفاعی حکمت عملی مکمل ہے، فیصلہ ساز میز پہ ہیں، ہر ممکن نتیجے کا حساب ہے۔ آنے والے دن طے کریں گے کہ یہ کشیدگی صرف خبروں تک محدود رہتی ہے یا واقعی تاریخ کے کسی نئے باب کا آغاز بنتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔